عزیز بھائیوں، بزرگوں، محترم ساتھیوں، 16واں پارہ 18ویں سورت سورہ الکہف، اس کی 104 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں گناہ گاروں کا کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 104، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جن کی تگ و دو، کوشش، مشقت، دوڑ دھوپ صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہے، وہ ضائع ہو گئی، وہ گمراہ ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ اس گمان میں ہیں، ان کی سوچ یہ ہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، ہم بڑے یحسنون، بڑے اچھے ہیں، ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، ہمارا کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے، ہم ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کی پوری دوڑ دھوپ، مشقت، محنت، تگ و دو، لگن تو دنیا کے لیے ہے، دنیا کا مال کما لیں بس، وہ کوئی حرام نہیں کماتے۔ وہ یہاں ذکر ان کا ہے جو مزدوری کرنے والے ہیں یا حلال کاروبار ہیں جن کے، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں، لیکن کام بے شک حلال ہے، ان کا جائز ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کا فراڈ نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، لیکن اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ دوڑ دھوپ جتنی ہے، لگن، مشقت، محنت، ہر چیز ان کی دنیا کے مال کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ان کو۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ اس گمان میں پھر رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس چیز کا؟ بآیات ربہم، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، کھول کے بات بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ کی ملاقات کا۔ جس کو اللہ کی ملاقات پر یقین ہو کہ میں نے اس دنیا سے جب جانا ہے میں نے تو سیدھا اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، وہ دنیا کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اللہ کے حق بھی ادا کرے گا۔ اس کو اس چیز کی فکر ہوگی کہ جو میں دنیا کا جو مال کما رہا ہوں یہ یہیں رہ جانا ہے، آگے میرے مرنے کے بعد جو میرے کام آنا ہے وہ میرا دین، میری محنت جو دین کے لیے ہے وہ کام آنی ہے میری۔ میں نے کتنے لوگوں کو نماز کی دعوت دی، میں نے کتنے لوگوں کو برائی سے روکا، میں نے کتنے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ یہ کام کب ہوگا؟ دین کی دعوت، نماز کی دعوت، برائی سے روکنا، یہ کب ہوگا؟ جب بندہ خود یہ احکام پورے کر رہا ہوگا، یا وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا، کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، کوئی کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، تو پھر دوسرے کو دعوت کیسے دے سکتا ہے وہ؟ میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اڑا دیے گئے۔ فحبطت، جیسے روئی اڑتی ہے نا پنجری میں، ایسے اس کو کہتے ہیں حبطت، اڑا دیے گئے، ختم کر دیے گئے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کی ہے، کوئی حج کیا بھی ہے، پیسے کے بل بوتے پر حج کر بھی لیا ہے، زکوٰۃ دیتا بھی رہا ہے، صدقہ و خیرات کرتا بھی رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھی، لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دی، اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عید کی نماز عید کی پڑھ لی، باقی پتہ کو نہیں نماز کا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، بس ان کے لیے قیامت والے دن اعمال کا کوئی وہ کنڈا نہیں لگایا جائے گا، وہ تولنے کا سسٹم جو ہے نا، ان کا وزن نہیں کیا جائے گا، ان کے اعمال کسی کام نہیں آئیں گے۔ جو انہوں نے اس دنیا میں رہ کے نیک اعمال کیے بھی نا، وہ اپنے پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے کسی کو صدقہ دے دیا، کسی کا تھوڑی نیکی کر دی تھوڑی بہت، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے۔ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، نہیں پرواہ کی اس کی۔ زکوٰۃ سال بعد فرض ہے صاحب استطاعت پر، نہیں پرواہ کی اس کی۔ حج کی کوئی پرواہ نہیں کی، بس وہ ایک دنیا کو دکھانے کے لیے پیسے کے بل بوتے پہ کر آیا، بس مجھے لوگ حاجی صاحب کہہ دیں، اس کا کوئی وزن نہیں لگے گا اس عمل کا، جب تک اس کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہوگا، اس کا اپنے رب پر یقین پختہ نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر دل میں، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا، تب تک کسی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ذالک جزاؤہم جہنم، یہی اسی طرح ان کی جزا، ان کا بدلہ جہنم ہوگی، بما کفروا، وجہ ان کا کفر ہے، بما بسبب، کفروا ان کے کفر کا سبب، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ اور ہمارے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا تھا، مذاق سمجھا تھا۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے نماز پڑھا کرو، یہ کام غلط ہے اس کو چھوڑ دو، نیکی کی طرف آ جاؤ، وہ کہتے دیکھا جائے گا، بس کس نے دیکھا ہے کل کیا ہونا ہے، مریں گے دیکھا جائے گا، یہاں دنیا میں ہمارا وہ کام چل رہا ہے، لوگ ہماری بلے بلے کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہم پر اللہ کی رحمت ہے اس لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ وہ اس گمان میں ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال و متاع ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی رہائش ہے، نوکر چاکر ہیں، سارا کچھ ہے، یہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، بڑے اللہ کی نظر سولی ہے ہم پر، اس لیے سب ہمیں ملا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کی ڈور میں ڈھیل چھوڑ دیتا ہوں، کہ دنیا کا مال ہے نا، بس یہ دنیا میں رہ جانا ہے، جب میرے پاس آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے، فکر اس چیز کی ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کے انکار کے سبب، ان کے کفر کے سبب ان کا بدلہ جہنم ہے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کیونکہ انہوں نے میری آیتوں کے ساتھ اور میرے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا تھا، ان کی باتوں کو مذاق سمجھا تھا، میری آیتوں کو مذاق سمجھا تھا انہوں نے، ان کو سنایا جاتا تھا اللہ کا ڈر، اللہ کے رسولوں کی باتیں سنائی جاتی تھی ان کو، لیکن وہ سر سے گزار دیتے تھے، ان پر اثر ہی نہیں کرتی تھی، کوئی بات، کوئی چیز ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے عقائد و اعمال و عبادات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔